أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان دروس کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور آپ بھائیوں کی جو ہے وہ شرکت بے خدا کا شکر ہے کہ آپ آ جاتے ہیں. البتہ اب یہ ہو رہا ہے کہ دروس جو ہیں وہ کبھی انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں، کبھی آن لائن ہو رہے ہیں، کبھی ان پرسن ہو رہے ہیں. لائف تو جو جاتا ہے وہ جاتا ہے. میرے خیال سے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ہوپ فلی کچھ میرے خیال سے درس ایسے ہیں جس میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی یا وہ ٹریولنگ کی وجہ سے. اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ کبھی بھی نہیں چاہا کہ جب کتاب کو شروع کریں تو کتاب کو ختم کرنا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کتاب کو ختم کرنا ہے. اس کے جو کانسیپٹس ہیں اس کو سمجھنا ہے. جتنے اللہ میں توفیق دے دے ہم سمجھ جائیں وہ ہمارے لیے شکر کی جگہ ہے. البتہ آپ خود سے اس کو ایز اے ٹاسک لے سکتے ہیں. کتاب کو خود سے ہفتے کے دوران جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ آئیں تو سوالوں کے ساتھ آئیں گے. جو ظاہر ہے کہ جب پڑھا ہوگا اگر کوئی سوال ذہن میں آیا ہوگا تو آپ آ کے جو ہے وہ پوچھیں. سے کوشش یہ کریں گے کہ اگلے دروس میں آپ لوگوں کے سوالات سے شروع کریں اور پھر اگر کچھ میری معروضات ہیں تو اس کو ہم درس میں ایڈ کر دیں. جہاں تک درس پہنچ پایا وہ چیپٹر 3 آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں سوچا تھا کہ پیج بائی پیج نہ جائیں اور ایک طرح سے اس کا ایک سمری دے دیں آپ کو. تو وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہفتے میں ان صفحوں کو پڑھیں اور جب آئیں تو سوال پوچھیں. اس طرح سے ہم وہ سیٹ اپ پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سمری کے حوالے سے. ورنہ پھر ہمیں یعنی پیج بائی پیج جانا پڑے گا. تو آپ اگر تو چاہتے ہیں تو پیج بائی پیج بھی جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے جو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا وہ یہ کہ آپ کتاب کو پڑھیں ہفتے میں. اس کے بعد آئیں سوال پوچھیں. اور جو بھائی ہمارے انٹرنیٹ پہ یا بہنیں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح سے سیٹ اپ کر لیں. چیٹ پہ جو ہے وہ حسین ہیں ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ سوال ہے اور ہم اس اعتبار سے جو ہے وہ چلیں گے. تو جہاں تک کتاب آئی ہے وہ لاسٹ ویک نے کیلگری سے دیا تھا. وہ پتہ نہیں آپ دیکھ پائے یا نہیں، لیکن وہ بھی زیادہ شب بیداری کے حوالے سے تھا. کیونکہ اگر آپ سیر و سلوک یا اخلاق کی کوئی بھی کتاب اٹھانا ہے تو اس میں کچھ ایسے موضوع ہوتے ہیں کہ جو کامن ہے. وہ ہم شاید پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں. جیسے الفاظ ہیں کہ مشارطہ، مراقبہ، ٹھیک ہے، محاسبہ، شب بیداری، جو کھانے پینے کے حوالے سے ہے کہ کتنا کھائیں، کم کھائیں، زیادہ کھائیں. سونا، اس کے حوالے سے پھر ذکر ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ آپ کو ٹاپکس کے حوالے سے کافی ملے گا وہ گریہ ہے، رونا. یعنی اولیاء اللہ کے لیے رونا مشہور ہے. وہ کچھ جو ہے وہ خدا کے خوف میں روتے تھے، کچھ جو ہے خدا کی محبت میں روتے تھے، کچھ جو ہے وہ جنت کے شوق میں روتے تھے. بالآخر جس اعتبار سے بھی ان کا اپنا مقام تھا. کچھ خدا کی عظمت کی وجہ سے روتے تھے، کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے تھے. تو جو بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ روحانی مرتبہ تھا اس اعتبار سے گریہ جو ہے یہ
लवाज़िमात में से आप कहें कि यानी लवाज़िमात वो हमारी खाने के एतबार से लाजिम है, ज़रूरी है। तो आज थोड़ा सा गिरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ पे जो ख़त्म किया था लास्ट वीक इंटरनेट पे जो दर्स हो रहा था वो उसी हदीस पे था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा कतरा जो है वो जो खुदा की खशियत में गिरा हो आंसू का वो पसंद है आँख से, और खून का वो कतरा जो शुहदा गिराते। तो इसके एतबार से भी काफ़ी हदीस हैं और काफ़ी कुछ हमने मेरे ख्याल से पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है। ज़्यादा जो गिरिया हमारे लिए काबिल या मुब्तला है, मुब्तला का मतलब ये कि जो हम जानते हैं या हम करते हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा में है और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की शहादत के एतबार से। जैसे हम बीबी फातिमा के अयाम चल रहे हैं तो आप मजलिस में जाएंगे गिरिया होगा, है ना। मिलाद में जाएंगे तो वहाँ पे गिरिया डिपेंड करता है पढ़ने वाला कौन। अगर मेरे जैसा तो फिर मिलाद में भी गिरिया हो रहा होता है, वहाँ पे भी मुसाहिब हो रहे होते हैं। लेकिन गिरिया जो हमें काबिल महसूस है, ये जो हम जिस गिरिये को जानते हैं, वो इमाम हुसैन और इमाम मासूम की शहादत के एतबार से, खुदा की अज़मत, उसके खौफ में, अपने गुनाहों के एतबार से ये ज़रा हमारे लिए कम काबिल लम्स है। ऐसा कभी हो जाता है, जैसे सब आप हैं कि दुआ कुमैल के लिए गए, वहाँ पे किसी जगह पे दुआ कुमैल की किसी जगह पे इंसान को गिरिया आ गया, तो जो गिरिया है उसकी हम फिर कुछ मुख्तलिफ तकसीम कर देते हैं और फिर इसका कोशिश करते हैं कि हमें ये समझ में आ जाए कि अल्लाह बिलाखिर अगर देखा जाए तो आँख है, आँख से पानी निकलता है अगर उसके ज़ाहिर को देखें, और ज़ाहिर को अगर देखें और खुदा ये कह रहा है कि मुझे कोई कतरा, जो कतरा आँख से मेरी खशियत में निकलता है आंसू का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। या जो आँख गिरिया करती है मेरी खशियत में, रोज़े महशर में उसको मैं अपने साए में रखूँगा भाई, क्योंकि बाकी क्या हदीस या गिरिया के एतबार से तो आप देखेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है इस चीज़ को। लेकिन अगर ज़ाहिर में देखें तो एक आंसू है, एक पानी का कतरा है, आँखों का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर गिरिया क्या ज़रूरी है, क्या कतरा आँख से निकले तो ही गिरिया होगा? गिरिया यानी बाय डेफिनेशन यही होगा। अगर नहीं निकल रहा तो आप उसे कहेंगे कि इंसान का दिल टूटा हुआ है, दिल शिकस्ता है, या नाराहत है, या परेशान है, इस्तराब है। लेकिन वो बाय डेफिनेशन यही है कि जब आँख से मेरा सॉरी मैं सब सही तरह सवाल कर नहीं पाया, गिरिया उसी वक्त कबूल होगा जब आँख से आंसू गिरे? हाँ, अब वो जी सही, अब वो कबूल यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक आया, वही एक आंसू है जो निकलता है, या दिल टूटना, ये ना कि अगर दिल टूटे आँख से आंसू ना आए, ये भी खुदा को कबूल है, इसका भी कोई दर्जा, जी इसका भी दर्जा है, नहीं। लेकिन वो गिरिया यानी अगर तो कोई मेडिकल रीज़न है या बंदे का है ही ऐसा जिस्म कि भाई उसकी आँख से नहीं निकल सकता, तो उसके लिए तो एक्सेप्शन है। लेकिन जैसे हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई चीज़ हमें चाहिए, हमारी आंखों से फर आंसू निकलते हैं, या हम किसी बात पे नाराज़ हैं या कुछ है तो गिरिया निकलता है, तो उसके अपना एक दर्जा है। यानी इमाम हुसैन के एतबार से भी है अलैहिस्सलाम की कि अगर आपका दिल सिर्फ नाराज़ हो, उसका भी खुदा दर्जा देगा, है ना, उसका भी खुदा कबूल करेगा, उसका भी सवाब है। अगर बहुत ज़्यादा दिल टूटे और यहाँ पे मसला होता है, कभी गिरिया आ जाता है लेकिन वो निकलता नहीं, तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो भी कबूल है। लेकिन जो हदीस के अल्फाज हैं वो सिर्फ दिल शिकस्तगी नहीं है, बल्कि वो हालत है कि जहाँ पे आँख के तबी तौर पे आँख से आंसू निकले, क्योंकि वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उसके अंदर जाने की कि वो एक स्टेज है कि जहाँ पे इंसान से कंट्रोल नहीं हो पाता, दिल शिकस्ता है लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसको होल्ड कर रही है। खुजू है नमाज में, खुजू है यानी वो खुदा की अजमत के सामने दिल जो है वो हम्बल हुआ है, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसको रोक रही है कि जो उसका गिरिया निकाले या आँख से आए आंसू। तो इसको भी करते हैं, देखते हैं। तो जो हमारे लिए गिरिया मैं ऐसे फ़ारसी को मैंने अरबी बना दिया, लेकिन ये कि टाइम और होता नहीं है।
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ معصومین کے اعتبار سے ہے. اور اگر دیکھا جائے ہم گریہ ان کے حوالے سے کیوں کرتے ہیں؟ مثلا اگر پوچھے کہ آپ امام حسین کے یعنی آپ نے مصائب سنے آپ کیوں روتے ہیں، تو اگر آپ بھی دیکھیں کہ ہماری وہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم امام کے مصائب کو یا تو خیال میں تصور کر لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا تصویر آ جاتی ہے، جس میں بی بی سکینہ کی یا ایک بچی کی تصویر آ گئی، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ ہاتھ کی آئی یا ایک لباس کے آگے کے جلا ہوا ہے. کہ جب وہ شخص مصائب بیان کر رہا ہوتا ہے تو خیال کے اندر کوئی یعنی وہ ایک قسم کی ایک شکل بنتی ہے. اس میں بی بی سکینہ کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ایک بچی کا تصور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیال میں تصور جب پیدا ہوتا ہے انسان، اور اس کے ساتھ پھر جو اس کے جذبات ہیں وہ آپ کہیں کہ ابھرتے ہیں یا ایک دم سے اوور پاورنگ ہو جاتے ہیں وہ. یعنی آپ نے ایک اگر دیکھیں تو یہ خیال میں جو تصور ہے نا یہ تھوڑا سا اگر ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ نے ایک ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آپ نے نیوز کلپ دیکھی، اب آپ کو پہلا جو اثر ہو رہا ہے نا اندر جا کے جو لگ رہی ہے چیز یا جو ٹریگر کر رہی ہے وہ تصویر ہے، ٹھیک ہے نا. جو الفاظ بھی ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی مصائب کی وہ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. یا آپ کہہ لیں کہ کربلا کی، شام کی، کوفہ کی، جو بھی جس اعتبار سے وہ شخص مصائب پڑھ رہا ہے تو الفاظ جو وہ استعمال کر رہا ہے اس سے آپ کے تصور کے اندر وہ تصویر بن رہی ہے خیال میں. آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ ٹی وی پہ یا نیوز کلپ کوئی دیکھتے ہیں جس کے اندر تصویر ہے جو کہ ایک بچہ ہے، وہ یعنی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جو اس کے پھر جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے گریہ نکلتا ہے، آنسو نکلتا ہے. تو جو مین فیکٹر ہوتا ہے گریہ کے لیے وہ یہ کہ اس میں خیال کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں عقل کا اتنا ہاتھ نہیں ہے. گریہ کے اعتبار سے عقل کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خیال ہے انسان کا جو جذبات کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، اتصال پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ حالت پیدا ہوتی ہے گریہ کی، ہے نا. ساتھ ہے جس طرح سے اگر آپ آئنسٹائن آپ کو لیکچر دے رہا ہے اس میں گریہ نہیں آئے گا. اگر وہ آپ کو تھیوری ایکسپلین کر رہا ہے ریلیٹیوٹی کی، جنرل یا اسپیسیفک یا جو بھی ہے، اسپیس ٹائم یا کوانٹم فزکس، آپ کو یا آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو گریہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو انٹلیکٹ کے ساتھ گریہ کا تعلق نہیں ہے، اگر بلکہ آپ اگر انٹلیکٹ کو استعمال کریں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں کہ مجھے گریہ کرنا ہے، اپنے کانشیس مائنڈ کو اگر استعمال کریں نا مجھے گریہ کرنا ہے، مجھے گریہ کرنا ہے، مجھے گریہ کرنا ہے کہ امام حسین کے مصائب میں گریہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو یہ اگر تلقین کرتا ہے مجھے اب مصائب شروع ہو گیا، مجھے گریہ کرنا، مجھے گریہ کرنا، انسان کو گریہ نہیں آتا. تو یہاں پہ رونے کے اعتبار سے عقل جو ہے وہ آپ کو گریہ کے حوالے سے مثلا اس کی امپورٹنس یا اس کا مقام وہ آپ کو سمجھا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو گریہ نہیں کروائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی مرضی احادیث پڑھ لیں گریہ کے اعتبار سے کہ گریہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے جو اولیاء اللہ ہیں وہ گریہ کرتے ہوتے ہیں خدا کی خشوع اور خضوع کے اندر، لیکن وہ صرف پڑھنے سے جو ہے انسان کے وہ حالت پیدا نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جہاں پہ ہمارا ایشو ہو سکتا ہے اگر ہمیں گریہ نہیں آ رہا وہ عقل کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ گریہ کون کرتا ہے اگر دیکھا جائے؟ بچے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں. اور
زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ننکسو فی الخلق یعنی جو سورہ یاسین کے اندر کہ ہم لوگوں کو پلٹا دیتے ہیں تو پھر بوڑھے کرتے ہیں. جب وہ ایک حالت آ جاتی ہے انسان کے اندر ضعف کی. اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو بڑے جوان رہے یعنی بالکل کہنے کی جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک امیج ہوتا ہے مردانگی کا اور وہ کبھی دل نہیں ٹوٹا کچھ نہیں ہوا بالکل ایسے. جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو گریا آتا ہے اور کافی گریا کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوا ہے ایسے لوگ جو جب جوان تھے یا جب وہ 40s 50s میں غصہ بہت زیادہ اور سب ڈرتے اور وہ ہیبت اور سارا کچھ. لیکن اب وہی شخص 70 سال کا ہوا ہے تو تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے اس کا گریا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا تو بچے اب بچوں کے اندر عقل جو ہے وہ ان کا محور نہیں ہوتا. عقل کے اعتبار سے وہ یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کی جو زندگی کے اندر عقل جو ہے وہ ان کا محور ہے. بچوں کی زندگی کے اندر جو محور ہوتا ہے وہ ان کا یا تو ان کا خیال ہوتا ہے جو کہ پھر جذبات کے طور پہ وہ گریا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بوڑھوں کے لیے بھی ہوتا ہے یہ کہ جو بندہ جب اس سٹیج میں آ جاتا ہے تو زیادہ اس کا خیال کیونکہ خیال کو اس نے کبھی کیا ہوتا ہے وہ کافی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں جو اس کی پوری نہیں ہوئی بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے گولز کو اچیو نہیں کیا. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے خیال میں وہ بار بار وہ تصویریں آتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ شخص ایک ایسی حالت پیدا کرتا ہے جس میں کہ اس کو جو ہے نا وہ پھر وہ چیز نہیں رہتا جیسے وہ پہلے تھا. یعنی اس کا دل تھوڑا سا کہنے کہ نرم ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی بات کو اور زیادہ سمجھنا ہے جب بندہ یہاں پہ آپ نے دیکھو جو ڈرنک ہو جاتے ہیں تو جو ڈرنک ہو جاتا ہے بندہ وہ اپنی عقل کو اس کی تقریباً وہ ایکسس عقل کے لیے ختم ہو جاتی ہے. جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ شراب نہ پیے. تو اس میں ہوتا ہے کہ عقل کی ایکسس کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خیال حاوی آ جاتا ہے اور اس پہ پھر وہ آپ دیکھیں گے وہ اچھے بڑے وہ میچور لوگ جو ہیں وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. اچھا اس کے علاوہ اور کون گریا زیادہ کر لیتا ہے اور آسانی سے کر لیتا ہے؟ خواتین کر لیتا ہے. خواتین کا بھی ایشو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ ان کا جو محور ہے وہ خیال ہے. خیال زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے جس سے کہ ان کے جذبات کافی ہوتے ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بنایا اس اعتبار سے ان کی جو ذمہ داریاں رکھی ہیں یا فقہ کے اندر شرع کے اندر نظام کے اندر وہ تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور بھی ہے کیٹیگری جو بہت آسانی سے گریا کر لیتے ہیں جو دماغی لحاظ سے جو ہے ان کا بیمار ہوتے ہیں لوگ. ان کو پاگل نہیں کہتا لیکن ان کے مسائل ہوتے ہیں جو مثلا فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جب ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں اینٹی ڈپریشن پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی گریا جو ہے وہ ایک عام سی چیز ہوتی ہے. وہ ہر ایک چھوٹی بات پہ ان کو گریا آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ صرف باتیں یہ تمہید اس لیے باندھی ہیں کہ یہاں پہ گریا کے اعتبار سے جو چیز قابل ذکر ہے یا جو چیز ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمیں کیا چیز فکس کرنی ہے وہ خیال ہے عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر گریا نہیں آ رہا تو ایشو کہاں پہ ہے؟ اگر گریا نہیں آ رہا تو ایشو عقل میں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب ہم کوئی علمی اس کا علاج کریں. اس کا علاج علمی نہیں ہے. اس کا علاج خیال کے اعتبار سے ہوگا. صحیح. جیسے کہ عدس یہ جو دال ہوتی ہے کالی دال وہ اگر کھائیں تو اسے گریا آتا ہے. ایک آغا کے استاد کی بات ہے وہ یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں ہماری ماں جو ہے ماں کا وہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں کالی دال کھلا کے بچپن میں ہمارے دلوں کو نرم رکھا کہ ہم امام حسین کے لیے گریا کر لیتے. تو یہ اور ہمارے لیے زیادہ تر جو مبتلا ہے وہ امام حسین کے اعتبار سے ہی ہے. تو تصور کا اب یہ میں تھوڑا سا ختم کرنے لگا ہوں. صرف یہ تمہید یہ میں ڈالنے لگا ہوں تمہید کے لیے یہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو
یہاں پہ جو ہمارے لیے چیز رہے گی وہ خیال ہوگا، کیونکہ آپ اس کو اب تصور کہیں یا انگلش میں اس کو امیجنیشن کہتے ہیں، لیکن چلے آپ کو تصور سے ذہن میں بات آ جاتی ہے نا جی، ہے نا؟ یا جیسا مثلا میں نے اگر یہاں پہ یہ لکھا پانی، تو خیال کیا کرتا ہے کہ جیسے پانی لکھا آپ کے ذہن میں پانی کی لکوڈ، ہاں تصویر آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ خیال کرے گا، ٹھیک ہے۔ عقل میں کیا ہوگا، وہ آئے گی پانی آئے گا، عقل میں پانی آ جائے پھر مشکل ہے، منہ میں پانی آ جائے گا، یا منہ میں عقل جو ہے وہ ایک قسم کی H2O ٹائپ چیز آئے گی نا، یہ آپ نے تو اگر پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پانی کی ایکچوئل جو تصویر ہے وہ آپ کا خیال ہی ہے جو بنائے گا، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کے جو جذبات ہیں یہ کہ اس کی کوئی مثلا اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں محبت یا نفرت، اب خیال جو ہے وہ یہاں پہ کوئی تصویر نہیں لاتا، محبت کی کوئی ٹینجیبل نہیں ہے، کوئی امیج نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر اب امیج نہیں آئے تو ڈز اٹ ایگزسٹ، آپ کہیں گے ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کہیں کہ بھائی محبت کیوں ایگزسٹ کرتی ہے جبکہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اب میں فیل کرتا ہوں کہ ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو فیل کرنا ہے یہ آ جائے گا جذبات کے اندر، اس کا پھر تصور جو ہے یہاں پہ تصور اس کا کوئی نہیں ہے، ہم صرف ماہیت کے طور پہ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ محبت کا تو اب آپ کو ریلیٹ کر کے کچھ تصویریں آ جائیں گی جن سے آپ کو محبت ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، آپ محب ہیں، لیکن محبت جو کہ ناؤن ہے اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، نفرت جو کہ ناؤن ہے اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جذبات جو ہیں وہ غیر مرئی چیزیں ہیں، یعنی وہ قابل تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقل جو ہے اگر میں اس کو کہوں تو یہ ایک حرکت کا نام ہے، اگر ماہیت میں دیکھیں تو عقل ایک حرکت کا نام ہے، تصور خیال ایک تصویروں کا نام ہے، اور جو جذبات ہیں وہ ایک غیر مرئی چیز جو کہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ فیل کرتے ہیں، تو جو فیل کرنا ہے اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ عقل جو ہے وہ آپ کو علم حصولی کی کیٹیگری میں آتی ہے، تصور آپ کے علم حصولی کی کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن محبت اور نفرت اور جیسا بھوک ہے، آپ کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن وہ بھوک کی کوئی تصویر نہیں ہے، آپ کیا عقل سے ایکسپلین کریں کہ عقل سے کیا مجھے لگی ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں آپ کیونکہ نہ اس کی تصویر لا پا رہے ہیں، نہ کوئی آپ عقل سے اس کو ڈیفائن کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، یہ اب ساری تمہید پہلے جو باندھی اب جو باندھی وہ سب اسی زمرے میں ہے کہ جو گریہ اولیاء کرتے ہوتے تھے، یا ہمارے اندر بھی یہ شوق ہے کہ گریہ کریں، تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث ہم نے بہت ساری پڑھنے کہ نماز میں گریہ اور مغفرت کے لیے جب توبہ کرنی ہے تو گریہ اور یہ سب چیزیں، یہ ہم نے کافی پڑھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اور 2-4 حدیثیں اور بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت میں، اس کی عظمت میں، اس کی محبت میں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے انسان اگر گریہ کرتا ہے تو اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ خدا کو آپ علم حصولی کے اندر نہیں ڈال سکتے،
اس کی معرفت آپ اس اعتبار سے ڈال سکتے ہیں کہ جہاں تک عقل کہہ سکتی ہے کہ بھئی ایک نظام ہے، تو اگر نظام ہے تو پھر ناظم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی تصویر تصور میں آ نہیں سکتی، خیال میں وہ آ نہیں سکتا۔ عقل اس کو جیسے وہ ہے، اس کو اپنی کوشش وہ کرے گی، لیکن جیسے وہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے عقل جو ہے انسان کی ایک حد پہ جا کے معاف ہو جائے، وہ کہے کہ میں آگے اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو چیز رہ جاتی ہے وہ علم حضوری ہے، کہ علم حضوری کی بنا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہر شخص کو ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ابھی تک ہر وقت میں، ہر ایرا میں انسان نے خدا کی عبادت کی ہے یا کسی کو خدا کہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ اس بنا پہ ہے کہ یہ انسان کی اس میں ہے، فطرت میں ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی بناتے ہیں، یا آپ نے پڑھا ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اپنی فطرت پہ خدا نے انسانوں کو خلق۔ یا علم ذر اور میثاق کی جو آیات ہیں کہ الست بربکم قالوا بلی کہ آپ ہیں، یعنی انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر ایک علم حضوری ہے، اس کے پاس آگاہی ہے کہ خدا ہے۔ عقل سے اسے کہیں کہ یار ڈسکرائب کرو گے کہ میں کسی ایک حد تک کر سکتی ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا۔ خیال سے کہیں کہ اس خدا کو جو ہے وہ تصور میں لے کے اس کی تصویر بناؤ، خیال کہے گا کہ میں اس کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز علم حضوری انسان کے اندر ہے مثلا وہ جذبات ہیں، وہ محبت ہے، وہ نفرت ہے، ایک وہ کشش ہے، ایک میل ہے۔ فطرت کے اندر انسان کے میل ہوتا ہے اور ایک چیز کے پاس وہ جاتا ہے اور ایک چیز سے دور جاتا ہے۔ عدل کے پاس ہر کسی کی کشش ہے، میل ہے۔ انسان کی فطرت اگر صحیح ہو تو ہر کسی کو عدل پسند ہے، یونیورسل لا ہے، ایوری ون لائکس جسٹس، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو۔ اپریشن ساروں کو بری لگتی ہے۔ تو جو فطرت کے لاز ہیں یونیورسل وہ ایک کشش کی بنا پہ ساتھ ہے۔ تو جہاں پہ انسان کا اتصال خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے، کدھر ہوا؟ علم اصولی میں تو نہیں ہو سکتا، علم حضوری میں۔ علم حضوری کی آلریڈی ہمارے پاس چیزیں ہیں، ایک کشش ہے، وہ محبت کی ایک کشش ہے۔ وہ اسی کو عقل سے کہیں ڈسکرائب کرو، وہ ڈسکرائب نہیں کر پاتا۔ تو کیا ہوتا ہے جو شاعر ہے وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ تصور کا سہارا لے کے پھر وہ تشبیہات کے اندر جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں وہ بلے شاہ کے آپ لوگوں نے جو مجھے سناتے رہتے ہیں، یا مثلا حافظ ہو گیا، یا مثلا یہ سب، تو انہوں نے کیوں اس کا سہارا لیا؟ کیونکہ عقل جو ہے وہ نہیں، اس کو جہاں پہ جو جگہ ہے وہ علم حضوری کی، اور علم حضوری جو نیکسٹ ڈسکرائب کر سکتا ہے سب سے زیادہ وہ تصور ہی ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ خیال ہی ہے، جو کہ بیسٹ اس کی تشبیہ کے اندر آپ کو ڈسکرپشن دے سکتا ہے۔ ساتھ ہے؟ اس طرح سے آپ پورا دیکھتے جائیں، لیلا مجنون ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جہاں پہ محبت کا عشق آتا ہے وہاں پہ شعر و شاعری ہے، تصور ہے، خیال کی دنیا ہے۔ عقل اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرتی ہے، نہیں ایسا نہیں کہ بالکل اب عقل کو آپ نے سائڈ پہ کر دینا، لیکن جو جگہ ہے وہ یہ۔ اچھا، تو ہر انسان کے پاس اس کی علم حضوری کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آگاہی ہے۔ یہ اب جو آگاہی ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو علماء استعمال کرتے ہیں وہ نیم آگاہی، یعنی ہاں، یعنی یہ کہ پوری نہیں ہے لیکن ایک ہے، کہ مثلا فطرت کہتی ہے کہ خدا ہے، عقل بھی کہتی ہے خدا ہے، لیکن عقل کا خدا کہنا وہ کہے گا کہ بھئی نظام ہے تو اس کا ناظم ہے، یا مثلا اگر دو خدا ہوتے تو پھر فساد ہوتا،
یعنی کوئی خدا یہ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی خدا وہ کہہ رہا ہوتا ہے, یا آپ برہان لا سکتے ہیں, مختلف قسم کے فلسفے کی بحث ہے وہ سارا کچھ. اب جو گریہ آئے گا آپ کو, وہ ہم نے کہا کہ جذبات کے ساتھ ہے, جب تصور ٹریگر کرے گا جذبات کو, صحیح ہے رائٹ. تو گریہ کہاں پہ انسان کو آتا ہے؟ عقل کے تھرو نہیں. اب میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم کلام کے برہان کرتا رہوں کہ جی برہان مثلا حرکت کا جو برہان کہ ایوری تھنگ از ان موشن, اینڈ بیکاز ایوری تھنگ از موشن دیر ہیز ٹو بی ون کانسٹنٹ دیٹ از ناٹ ان موشن, اینڈ دیٹ ون کانسٹنٹ دیٹ از ناٹ ان موشن از خدا. اس پہ مجھے کوئی گریہ نہیں آئے گا. علم کلام کے اندر گریہ نہیں آتا کسی بھی علم کلام کے. وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں, دلائل لے کر آ رہے, لاجک کے دلائل ہیں, فلسفے کے دلائل ہیں, وہ اپنا کریں گے. اب آپ بجھائیں مثلا اگر علم کلام کے ایک مثلا آپ درس سنیں, اور ایک ہے کہ اخلاق کا سنیں, اور وہ جو اخلاق کا ٹیچر ہوگا وہ اس کے درس میں بیٹھ کے انسان کو گریہ آ رہا ہوگا, وہ بھی گریہ کر رہا ہوگا. اس کا تو جو علم ہے جو انسان کو گریہ کروا سکتا ہے, وہ حتیٰ عرفان نظری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, عرفان نظری بھی فلسفے کی ہی ایک ترقی شدہ کیا کہیں گے حالت ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز انسان کو گریہ کرواتی ہے وہ ہے عرفان عملی. اس کے اندر کسی طرح کچھ نہ کچھ اپنا عقل کا ہے حصہ, لیکن جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہے تصور کا اور کیا جذبات کا. مثلا آقا باجا جب گریہ کر رہے ہوتے تھے, کوئی ان سے جا کے پوچھتا تھا آقا آپ گریہ چلا گریہ نہیں کریں, why are you crying؟ میں اللہ میاں کے سامنے کروں, اللہ میاں کو دیکھ رہے. اللہ میاں کو کیا کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, روح کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. روح کی آنکھیں کیا ہیں؟ وہ بھی تصویر بناتی ہے, اگر تصویر بناتی خدا جسم نہیں ہے. روح کی آنکھیں جو غیر مری ہیں وہ بھی علم حضوری ہی کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خدا کو نہیں, میں خدا کو نہیں دیکھ رہا, لیکن مثلا مجھے احساس ہو رہا ہے اس کا, وہ آپ کے اندر ہے, وہ باہر ہے, وہ کدھر ہے مجھے نہیں پتا کہاں پہ, لیکن مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے. آپ ڈسکرائب کریں اس احساس کو, میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا اس احساس کو, لیکن مجھے گریہ آ رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کا احساس ہو رہا ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے گریہ آ رہا ہے. جیسے بھوک لگی, آپ کہیں کہ بھوک کو ڈسکرائب کر کے مجھے نہیں پتا, محبت ہے آپ ڈسکرائب کرو مجھے نہیں پتا. ساتھ ہیں, تو گریہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی وہ حالت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ تھوڑا عقل اس کی خاموش ہو جائے, تصور سے شروع کرے. تصور میں وہ ظاہر ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن ان چیزوں کو خاموش جب وہ کر دیتا ہے تو پھر اس کو جو اس کا علم حضوری آلریڈی امپلانٹڈ ہے, اس کی فطرت میں آلریڈی ہے وہ چیز, وہ پھر افیکٹ ہوتا ہے, وہ پھر گریہ انسان کو ہوتا ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے جو ہیں ان کے اندر یہ بیریئر نہیں ہوتا عقل کا. بوڑھے جو ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ خیال ان کا اتنا کبھی ہو چکا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی وہ بیریئر نہیں رہتا. پاگل کے لیے بھی وہ بیریئر نہیں رہتا, ڈرنک کے لیے بھی وہ بیریئر نہیں رہتا. تو جب وہ بیریئرز ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جو رہتا ہے وہ علم حضوری اور گریہ آتا ہے, اور آپ وہ عقل کو نہیں پتا کیوں گریہ کر رہا ہے. تو جب تک انسان کی عقل اس کو روکے ہوئے, ٹھیک ہے, جب تک وہ پراپر خیال کے اندر تصور نہیں آیا, انسان گریہ نہیں کرے. آتے ہیں کبھی کبھی جیسے غیر اختیاری طور پہ آتا ہے, تو وہ غیر اختیاری طور پہ یعنی وہ پیچھے کچھ نہ کچھ تصور میں چل رہا ہوتا ہے کہ مثلا بیٹھے بیٹھے گریہ آ گیا, ایسے ہوتا ہے. لیکن آپ یا کہیں
مثال کے طور پہ کہیں قبر پہ گئے. جی تو وہ جو وہی نا جو یعنی جو آپ کہنے کہ جو ہمارا جوہر ہے جو ہماری روح ہے جس کو کہ آپ علم حصولی یہ سارا کچھ روح کے اعتبار سے آپ اس کو نہیں کیونکہ روح ڈائمینشنز کے اندر نہیں ہے تو لیکن علم حصولی سارا 3 ڈائمینشنل ہے. تو یہ جو اچانک حالت ہے گریہ کی یہ آپ کے علم حضوری سے نکلا ہے. اور آپ دیکھیں نا یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے سوال کہ اچانک آ کے مجھے نہیں پتا آپ یعنی آپ کی عقل اس بات پہ معروف ہے آپ کا تصور ٹھیک ہے تصور ایک ٹریگر کیا قبر کے پاس تو تصور کا آپ کہہ سکتے ہیں. اب اگر ہمیں گریہ نہیں آتا نماز کے اندر یا ہمیں گریہ نہیں آتا دعا کے اندر یا ہمیں گریہ نہیں آتا اپنا اور کیا کہیں قرآن پڑھتے وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں روک رہی ہے یا ہمارا خیال اس قدر کثیف ہو گیا ہے یا اس قدر مشغول ہو گیا ہے اس قدر وہ کیا اسے کہیں گے مشغول کو اتنی سوچیں ہیں اتنی جگہ پہ ہماری سوچیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ حالت پیدا نہیں ہو رہی. آپ یونیورسٹی کا سوچ رہے ہیں مثلا جاب کا سوچ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں آئی جا رہی ہیں مجھے یہ کرنا مجھے وہ کرنا ہے. اب وہ سب مشغول ہے نا خیال یا کثیف ہے یا مثلا معاذ اللہ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو اس کا خیال کثیف ہو جاتا ہے. تو یہ اب اگر علاج اس کا کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ گریہ کا علاج کیا ہے آپ اول یہ کہ استغفار کریں گناہ نہ کریں کوشش کریں اپنے آپ کو طاہر رکھیں پاک صاف رکھیں کہ عدس کھا لیں آپ کالی دال کھا لیں. اس کے اگر آپ علاج دیکھیں تو زیادہ مثلا یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کو نرم کرنے کے جو علاج ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کھانے پینے سے بھی ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف و طاہر رکھیں یعنی گناہ نہ کریں. اب اگر گریہ نہیں آ رہا اگر ہم مشغول ہیں اپنی ان ساری سوچوں کو سائڈ پہ کریں اگر عقل آ کے روک رہی ہے آپ کو تو عقل کو جو ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کریں اور جسٹ مثلا یہ کہ جسٹ لیٹ گو ٹائپ آف وہ جو انگلش میں کہتے ہیں سارے بیریئرز کو گرا دیں. لیکن وہ کام عقل سے ہوا ہے گرانے والا نہیں وہ گرانے والا کیونکہ عقل کہے گی آگا دیکھو اگر تم خدا کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہو یا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے تم گریہ کرو لیکن تم خدا کو احساس نہیں کر پا رہے اس کو دیکھ نہیں پا رہے تم کیوں کرو گے گریہ. یہ میں ذرا کرنے لگا ہوں مٹا دو اس کو اگر بات سمجھ رہا ہے. ایک سوال جیسے ہم نے ذکر کیا کچھ عبادتوں کا تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ مثلا ایک عبادت آپ کریں تو آپ کو بہت گریہ ہوتا ہے دوسری عبادت کریں مثال کے طور پہ اگر دعا سن رہے ہیں تو گریہ ہو رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی گریہ نہیں ہو رہا. ہاں دعا پڑھ رہے ہیں گریہ ہو رہا ہے نماز پڑھنے گریہ نہیں ہو رہا ہے. امام حسین کے مصائب سن رہے ہیں گریہ ہو رہا ہے لیکن نماز پڑھنے گریہ نہیں ہو رہا ایسے ہوتا ہے. اب وہ امام حسین کے جب ہم مصائب سن رہے ہیں تو اس کے اندر تصور میں خیال میں ایک قسم کی تصویر آ رہی ہے جو ہمارے جذبات کو یعنی ہلا رہی ہے جا کے ٹچ کر رہی ہے نا. اچھا جب آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پرسنل ہے. اگر وہاں پہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے یعنی ہم نے ظاہر گناہ کیے ہوئے ہیں گناہ تصور میں آ گیا یا اپنی شرمندگی آ گئی ندامت آ گئی اس سے ہم گریہ کرنے لگے. لیکن اب نماز کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں جو ٹریگر کریں. نماز کے الفاظ دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہتا ہے کہ تصور جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے نا خیال یعنی خیال آپ کا ٹریگر کرتا ہے صحیح نا. اب آپ نماز کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر یہ ٹریگر نہیں کر رہا لیکن اگر یہ کہ مثلا آپ یہ کہیں صحیح ہے
تو جو نماز کے الفاظ ہیں اس میں کوئی بھی ٹریگر کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اگر اس وقت تصور میں روز معاشر آ جائے یا وہ ہاں اگر پہنچ جائے. لیکن دعا کی کیا ہیں, دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو ٹریگر کر رہے ہیں. امام حسین کے جو مصائب کے الفاظ ہیں وہ ٹریگر کر رہے ہیں, وہ ایک تصور کے اندر خیال لے کر آ رہے ہیں. ساتھ ہیں ایسا ہوتا ہے. ہاں ایک سوال ہے Yeah. کہ نماز کے دوران اپنے گناہوں کو یاد آنے پر اگر گریہ آ جائے تو نماز صحیح ہے؟ جی ہاں, یا اولیاء تو اللہ اکبر پہ بھی ہاں وہ ایک اپنی جگہ ہے. دیکھیں امام علی علیہ السلام جب اللہ اکبر سنتے تھے, مؤذن شروع کرتا تھا تو یعنی اللہ اکبر کے پر وہ گریہ شروع ہو جاتا تھا امام کا. لیکن ابھی ان کا گریہ کس انداز میں شروع ہوتا تھا, یعنی اکبر یعنی سب سے بڑا, گریٹ. اب اس کی جو گریٹنس کی جو معرفت ہے امام کے پاس, وہ گریٹنس کی معرفت ایک تو ہوگی ظاہر علم حصولی سے, ایک ہوگی علم حضوری سے. جو امام کی علم حضوری کی معرفت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہ ان کو گریہ کروا دی. کیوں؟ کیونکہ گریہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ علم حضوری کی. ہاں اس نہج پر پہنچ جائے جی, جس میں کہ ہم نے کہا کہ جو جذبات ہیں ہمارے علم حضوری کے ساتھ تعلق ہے نا. اب جب کسی نے کہا اللہ اکبر, اب آپ کی عقل شروع ہوگی, ہاں خدا سب سے زیادہ بڑا ہے, یعنی اس نے 280 بلین گیلیکسیز خلق کی ہیں, وہ بہت بڑا ہوگا, یعنی اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہوگا, یعنی جسم تو نہیں ہے, گریٹ یعنی بہت پاورفل ہے, بہت نالجبل ہے, یہ ساری چیزیں اسے ہی نہیں. لیکن علم حضوری کے اندر یہ سب چیزیں نہیں چل رہی. یہ ان کے پاس علم حضوری جو امام کے پاس آیا ہے, یہ ان کی عبادتوں کا ایک کہہ سکتے ہیں آپ, ایک ان کے پاکیزگی کا وہ علامت ہے. ان کی علم حضوری کے اندر جو خود خدا کی محبت ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ گریہ آیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, اولیاء اللہ کے لیے جیسے جیسے وہ علم حضوری کے اندر ان کی محبت بڑھتی ہے خدا کے ساتھ, جیسے جیسے ان کے علم حضوری کے اندر خدا کی عظمت بڑھتی ہے, تو وہ چیز ان کو ٹریگر کرتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہاں کی مثالیں دے رہا ہوں کہ اپنی بہت سارے لوگ گئے مثلا امام خامنہئی سے ملتے ہیں, تو وہ شروع میں صحیح ہیں. اس نے ایک اپنے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں صحیح تھا, لائن میں کھڑا ہوں, سب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہاتھ ملاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں یہ ساری چیزیں ہوئی. کہتا جب میں پہنچا ہوں آقا کے پاس اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, میں بوسہ دیا ان کا, انہوں نے وہ بسیج کا جو سکارف ہوتا ہے وہ مانگ لیا لے کے, تو کہتے ہیں میں 2-4 قدم آگے گیا ہوں, تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کیا ہو میرے ساتھ. میں بس بیٹھ گیا اور گریا. نہیں, امام خامنہئی کی مظلومیت کا تو نہیں کہ اس بنا پہ اس نے گریا کیا. یہ آپ ایک جو میں جس طرف لے کے جا رہا تھا, مظلومیت نہیں ہے امام خامنہئی. ان کا وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی گریٹنس ہے, جو ان کا روب ہے, جو ہیبت ہے, اس بنا پہ جو ہے اس کو گریا شروع ہو گیا. اب یہ جو ہیبت ہے یہ اسی سے نا, گریٹنس سے. یہ یہاں پہ مظلومیت کا چکر نہیں ہے. نہیں, آپ کیوں امام حسین کے ساتھ, یعنی کیوں امام خامنہئی کا مظلوم ہے؟ ان کی اگر مظلومیت ہے تو وہ پھر نفس ہی نہیں ہے, وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہے. لیکن وہ اگر روئے گا تو وہ پھر اپنی وجہ سے روئے گا, وہ ان کی ہیبت کی وجہ سے نہیں روئے گا.
اس کو جو گریا آیا ہے وہ ان سے ملاقات کر کے ان کی ہیبت سے، ان کی جو کہہ لیں کہ ان کی عظمت ہے، اس سے گریا ہے. ورنہ گھر پہ بیٹھے روئے، آپ روئے ابھی وہاں پہنچ گئے ان کو ہاں. دیکھ کے، اور پھر یہ نہیں ادھر ان کی گریٹنس ہے، اور پھر کہتے ہیں کتنی نہیں ادھر اس نے ان کو کیا کون سا کوئی زنجیروں میں دیکھا ہے، کوئی تیرے لگے دیکھا ہے، انہوں نے کون سی مظلومیت وہاں پہ دیکھی. وہ تو گئے جا کے ملے آقا سے، ان کی جو گریٹنس ہے، جو عظمت ہے، وہ وہاں پہ شان و شوکت ہے. بھائی یہ ایسا تو نہیں ہے آپ آپ کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اب ان کی اس طرح ایسی میں چیز نے ان کے بارے میں سنا ہے وہاں کے بھی کہ لوگ ان سے ملتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے، کوئی ریزن نہیں. تو یہ جو ریزن ہے وہ یہی، اگر ریزن اگر بنے گی تو وہ جو ان کی ہیبت اب پتہ نہیں آپ لوگ لفظ نیگیٹو خوف سے نہ لے کے جائیں. جلالت بھی یعنی وہ سب سے زیادہ جو نزدیک مخلوق کے اندر یہ جو اللہ اکبر کا گریا جو امام علی علیہ السلام کو آتا تھا نا، جو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ نزدیک، وہ وہی حالت ہے جب لوگ جا کے اس ایک بزرگ شخصیت کو ملتے ہیں اور بساختہ یعنی بغیر کوئی چیز کے ان کو جو ہے وہ گریا آ جاتا ہے. وہ محبت بھی سکتے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے 3 بار ملتے ہیں. کبھی اور تصویر دیکھ کے بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ محبت کے اعتبار سے نہیں جو بات کریں وہ گریٹنس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا گریا ماں سے مل کے سیم اور امام خامنہ سے مل کے سیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اگر انسان درک کر لے ایک دفعہ، اگر اس کو یہ حقیقت محسوس ہو جائے تو ہمارے پتہ نہیں کبھی ہوگا یا نہیں. ایک اور سوال آ گیا. جی آپ وہ کہہ رہے تھے کہ تصویر دیکھ کے، نہیں تصویر دیکھ کے بھی جو ہے وہ تصویر یا ویڈیوز دیکھ کے کبھی نا وہ. اور ایک سوال تھا، آغا جواد نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر گریے میں آنسو گرم نکلیں تو یہ گریہ حقیقتاً شکست دل ہے. آغا یہ بات اچھی صحیح سے سمجھا دیں. صحیح سے سمجھا مطلب گرم نکلے کیا ہے؟ نہیں وہ کہ اگر ٹھنڈے نکلیں تو وہ فیک گریا، اگر گرم نکلیں تو وہ حقیقی گریا. یعنی وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، کچھ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا لیتے ہیں، ایکٹرز بڑے اچھے بہاتے ہیں، جو ایکٹرز ہیں ان کے آن کیو وہ بہا لیتے ہیں. لیکن وہ جو آنکھوں سے جو آغاز جس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے وہ اس کا ایکچوئل ریزن کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی نا جہاں سے، اگر آپ اس کی صرف وجود خارجی کو دیکھیں آنسو کا یا گریا کا، تو پانی ہے جو آنکھوں سے نکلتا ہے. ابھی تک ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ اس کے پیچھے تھا جو چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے جو چل رہا ہے، جو آغا نے کہا کہ بھئی اگر وہ جو پیچھے چل رہا ہے وہ حقیقی ہے تو پھر جو یہ جو پانی آئے گا اس کی ماہیت یہ ہوگی کہ یہ گرم ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کا دل حقیقی طور پہ نہیں ٹوٹا لیکن گریا آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی عقل کنٹرول کیے ہوئے آپ کو نا، ابھی بھی وہ علم حصولی آپ کو کنٹرول کیے ہوئے، لیکن پھر ایک ایسی حالت آتی ہے کہ وہ نہیں رہتا کنٹرول. آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑ رہا کہ آپ نے دیکھا جو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے زور لگا لیتے ہیں، چیخیں مار مار کے اپنا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آنسو نکل آئے. جنہیں وہ آنسو جو ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک حالت طاری ہو جاتی ہے نا، جو بیک گراؤنڈ میں جو غیر مرئی ہے علم حضوری میں، ہاں اس سے پھر وہ جو گریا نکلتا ہے وہ تھر 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 آنکھوں موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور بندہ ایسا اس سے کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی ہوتی. حالانکہ مثلا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا ہے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی وہ
हिचकियाँ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आंसू जो है वो गिर रहा है, वो अंदर से निकल रहा है। हाँ, तो वो ऐसा उसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। तो अच्छा, अभी कहाँ पे बात पहुंची थी? अब एक हदीस वो जो है, 2-4 हदीसें पढ़ लेते हैं। वजूद खारजी में ये सब ऊपर उठना, बैठना, झुकना, यानी नमाज में ये सब चीजें एक जैसी लगती है ना सबकी, लेकिन जो मेन चीज है वो ये होता है कि पीछे क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो जो पीछे जो चलता है उसकी ये सारी आपकी ये माज़े में जो गुस्ताखी की हो गई। अच्छा, ये हो गया, आई थिंक पेज 169 था। उसके आखिर में जो हदीस है कि जो आदमी गुनाह की वजह से रोए खुदा ने उसका गुनाह बख्श दिया, जहन्नम की वजह से रोए खुदा ने उसको जहन्नम से दूर, और जो जन्नत के शौक में रहा खुदा ने उसको जन्नत दे दी। अब अगर आप वैसे ही सिर्फ उसके वजूद खारजी को देखें और एक आंख से निकलता हुआ पानी है, तो ये डजन यानी ये बैलेंस नहीं होती है आपकी शीट ना, कि क्या हो गई, एक आंख से पानी निकाल लिया और जहन्नम की आग से बच गया, आंख से पानी निकल आया तो जन्नत मिल गई, आंख से पानी निकल आया तो गुनाह माफ हो गया, यानी ये क्या। जो रोशन फिक्रान होते हैं वो इसी बिना पे जो है वो काफ़ी ऑब्जेक्शंस करते हैं इस पे ना। और दूसरा साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि गिरिया करना इतनी अच्छी, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गिरिया कम आता है। नहीं, ऐसे नहीं देखा आपने जो पढ़े लिखे लोग कम गिरिया करते हैं? नहीं, पढ़े लिखे लोगों को कम गिरिया आता है, मतलब जैसे पेंडू और कम पढ़े पढ़ाई की बात कर रहे हैं, दुनियावी पढ़ाई ज्यादा जो स्टेटस और कॉन्शियंस और रोशन फिक्र और वो एक इमेज और स्टेटस और रोशन फिक्र होता है, पढ़े लिखे होते हैं अपनी अंदाज में पढ़े। अच्छा, झूठा है वो जो मेरी मोहब्बत का दावा करे इस हाल में कि रात ढल जाए वो सोया रहे, अगर इसका नफ्स जन्नत के खौफ और जन्नत की रग़बत से मुतासिर होता तो इन हदीस को देख के नमाज शब के सवाब में अल्लाह ताला की खशियत और गिरे बका में भारत, यानी वो फिर गिरिया करता, कोई वो बुका करता। कोई ऐसा मोमिन नहीं जिसकी आंख से मक्खी के पर के बराबर आंसू निकले फिर उसके रुखसार तक जारी हो जाए, मगर ये कि अल्लाह ताला इस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता। ये 168 था पढ़ा। अल्लाह के डर में रोना रहमत की चाबी और दुआ के कबूल होने की अलामत और हाजतों को कबूल होने का दरवाज़ा है 170 पे। अब ये जो बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको अपने जहन में रख के अगर आप इन हदीस को टैली करेंगे तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ थोड़ी सी समझ में बात आ जाती है। अगर सिर्फ वजूद खारजी को देख के आंसू को देख के करेंगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अल्लाह के डर में रोना रहमत की चाबी और दुआ के कबूल होने की अलामत है, यानी कि अगर जानना चाहते हैं कि दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई कैसे पता लगेगा? अगर आंख से आंसू निकला। अब वो अब आप यही मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब इस हदीस को पढ़ के हम जोर लगा के कि मेरी दुआ कबूल हो जाए कि आंख से एक आंसू निकला है, वो होगा नहीं, ठीक है ना। वो पहले तमहीद बांध दिया। रहमत की चाबी है, यानी कि जब आंख से आंसू निकलता है तो आपने वो चाबी का यानी वो दरवाजे में चाबी लगा के उस दरवाजे को खोल दिया कि जिसमें से खुदा की रहमत आपको मिलेगी, जिसमें से आपको दुआ आपकी कबूल होगी और आपकी हर हाजत यानी जो आपको ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कहने को टास्क एक आसान सा लगता है ना कि आंख से आंसू निकालिए, लेकिन वो आंसू हकीकतन यानी रात के अंधेरे में अगर खुदा के साथ मोहब्बत है और अक्ल जो है वो अपना साथ छोड़ देती है, यानी एक हद तक आके वो फिर साइड पे हो जाए और इन सारी चीज़ों को मैं
جو ہے نا کہ انسان کے جو نفس کے خیال کے اندر جو ساری سوچیں چل رہی ہیں وہ ذرا خاموش ہو جائیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ رات کے ٹائم پہ آپ کی عقل، وہ کہتے ہیں رات کو ڈرائیو نہ کریں. جب آپ سلیپی ہو نا تو ڈرائیو نہ کریں، کیونکہ آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا جب آپ سلیپی ہو. تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو عقل آپ کو روک رہی تھی نا دن میں، وہ کیا ہو گئی اب تھوڑی سی ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی. اب وہ اتنا آپ کو نہیں روکے گی. دن میں جو آپ کے خیال چل رہے تھے، جو ٹریگرز آ رہے تھے، جو آواز آ رہی تھی آپ کو اوپر سے، مثلا کوئی چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مثلا کوئی ٹی وی لگا ہے، یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہے. اب خاموشی ہے. تو خیال آپ کا تھوڑا سا کیا ہے، کام ڈاؤن ہو گیا ہے. تو رات ہی کے ٹائم پہ اولیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو میرے سے محبت کرتے ہیں وہ رات ہی کو میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے مناسب وقت ہے. اور اس کا مناسب وقت ہونا وہ ساری تمہید ہے جو ہم نے بھی پان کیا. اور اس وجہ سے رات کو پھر خضوع اور خشوع کے ساتھ انسان کی آنکھوں سے گرے. جب آپ خوف خدا میں روتا ہے، اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے پیدا کیا. جی یہ بھی اب یہ بھی دیکھیں تشبیہ ہے نا درختوں سے اور پتوں سے اور خزاں کہ ایک تصور کے اندر آپ کے خیال پیدا کیا جا رہا ہے نا، اس سے جذبات متحرک ہوئے. حدیث کے الفاظ نے آپ کے دل کو نرم کر دیا. ماں کا لفظ ہے، ماں جیسے لفظ سنا تو تصور میں ماں کی تصویر آئی، اسی کے ساتھ جذبات جو ہیں. پھر درخت، ہم نے خود دیکھے ہوئے درختوں کو کیسے ان کے پتے جو ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں خزاں کے اندر ہیں. وہ سب چیزیں ٹریگر کر رہی ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تیری کھال خوف خدا سے لرز جائے اور تیری آنکھیں آنسو بہائیں اور تیرا دل ڈر جائے، پھر خدا تیرے بہت ہی نزدیک ہے اور بس تو ہی اس کا مقصود ہے. جب وہ ایسی حالت آ جائے تو یہ جان لیں کہ خدا اب آپ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں اور تو ہی اس کا مقصود ہے. یعنی اب یہاں پہ پرسنل ٹائم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ ہی مقصود ہیں، آپ ان کا مقصد ہے. اٹینشن فل آپ کی طرف ہے. یعنی اب جیسے اب میں آپ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اٹینشن سب کی طرف ہے، وہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے اپنے انداز، جس انداز میں ہم، ابھی میں فار ایگزامپل آپ کے پاس میری اٹینشن ہے تو اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، باقی بھائیوں کو میں نہیں دیکھ رہا. تو جب انسان کے پاس گریہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہے اور اب خدا اس کی طرف کمپلیٹ اٹینشن کے ساتھ ہے. تو اب جو مانگنا مانگ لو. اب جو مانگیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. اور امیر خان سے ہم نے یہ لمس کیا ہوا ہے، جب گریہ آتا ہے اور اس وقت ایوری تھنگ جسٹ سیمس ٹو بی رائٹ. بندہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کس انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، کس انداز، کتنا وہ برا ہے، کہ کتنے اس نے گناہ کیے ہیں، کہ کتنے اس نے جو ہے وہ خطا کی ہیں. ہر چیز وہ بھول جاتا ہے اس ٹائم پہ. ٹائم جسٹ اسٹاپس، ایوری تھنگ از جسٹ رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سب سے نزدیک ہے. آپ اس ٹائم پہ اگر کوئی چیز یاد آ جائے، مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس ٹائم پہ کوئی چیز یاد آ جائے آپ کہیں گے، وہ آپ کن فیکون کی طاقت پیدا کر لیتے ہیں. یعنی لٹرلی آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ جاتے ہیں یہ 170 تھا. 171 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی گئی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں شدت خوف سے گریہ و زاری قرار دیتا ہے، اور جو خوف خدا سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جس طرح سے جو ماں کا دودھ ہے وہ واپس لوٹ نہیں سکتا، اس طرح وہ بندہ بھی جہنم میں جا نہیں سکتا. اللہ کی وصیتوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی کہ اے عیسیٰ تیری آنکھوں میں
میرے لیے آنسو اور تیرے دل میں میرا خوف ہونا چاہیے. اٹھو اور مردوں کی قبروں پر جاؤ اور انہیں بلند آواز سے پکارو, شاید تم ان سے نصیحت حاصل کرے. پھر ان کو کہو کہ میں بھی آپ سے ملک ہونے والا ہوں. اے عیسیٰ, اپنی آنکھوں سے میرے لیے آنسو بہاؤ اور اپنے دل میں میرے لیے ڈر اور سخت پریشانی کی حالت میں مجھ سے استغاثہ کرو. میں مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کرتا ہوں اور پریشان لوگوں کو جواب دیتا ہوں. میں بہت رحم کرنے والا ہوں. اور جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی وہ یہ ہے. تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں اسے. اے موسیٰ, اپنے خواہشات میرے خوف سے ختم کرو اور تیرا لباس پر انا دل تر و تازہ ہونا چاہیے. تو لباس پرانا اچھا پرانا دل تر و تازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ پڑھ رہے ہیں. یاد اہل زمین میں گمنام ہو تاکہ اہل آسمان میں تیری پہچان ہو جائے. گناہوں کی زیادتی کے سبب چیخو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو جس طرح دشمن کے ساتھ کارزار یعنی جنگ میں انسان فریاد کرتا ہے. میرے حضور صابرین جیسی تواضع اور فروتنی اختیار کرو, مجھ سے اس کمی کو پورا کرو. میں بہترین مدد کرنے والا اور ایسا بہترین فریاد رس ہوں کہ جس سے مدد طلب کی جائے. روایت میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس سے صرف خدا کے خوف میں رونے والے ہی گزر سکتے ہیں. ویلی کہہ سکتے ہیں اگر گھاٹی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ارشاد حق تعالیٰ, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم عابد لوگ رونے اور گریہ کا صلہ یہ پائیں گے کہ میں ان کے لیے ملکوت اعلیٰ میں ایسا محل بناؤں گا جس میں کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی ہوئی, اے موسیٰ اپنے آپ پر گریہ کرو جب تک تو دنیا میں ہے اور میرے عذاب سے اور عذاب سے ہمیشہ کی حالت میں رہو. تجھے دنیا کی زینت اور شکوفائی غرور میں نہ ڈال دے. جب یہ ان ساری جو احادیث ہیں آپ نے پڑھی, ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ گریہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کچھ بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کے لیے دوبارہ تھوڑا سا جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. البتہ آپ کے پاس میں خاص یہ درس ہوگا, آپ اس درس کو جو ہے واپس جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. علم حضوری کے اعتبار سے بات کی تھی, تو علم حضوری جو ہے وہ علم حضوری اور علم حصولی میں فرق کیا ہے؟ ایک حاصل کیا جاتا ہے اور ایک فطرت کے اندر. ہاں, تو یہ جو حاصل کیا جاتا ہے, تو اب اگر گریہ کو آپ علم حصولی میں رکھیں گے تو یہ ایسی ہے کہ جو آپ جس کو اکتساب کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک قابل اکتساب نہیں ہے. there is no class that you can go, there is no dars that you can take, there is no university course that you can take that will teach you how to cry. True? کوئی ایسا ہے کوئی اگر آپ کو کورس کا پتہ ہو تو بتائیں. بچوں یا وہاں پہ دوسروں دیکھیں تو چیخ چیخ کر ہوتے ہیں. نہیں, لیکن وہ درس تو نہ ہو نا, 2 جمع 2 4 تو نہ ہوئی نا, یعنی وہ کوئی کتاب نہیں ہے کوئی. تو جب اگر یہ علم حصولی کا حصہ نہیں ہے تو اس کو اکتساب کرنا آپ بھول جائیں. یعنی یہ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے اکتساب کرنا ہے, مجھے جا کے ڈھونڈنا ہے, مجھے کوئی درس لینا ہے, کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ علاج ہاں دوا یعنی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا, فزکس نہیں پتا, آپ نے جا کے پڑھ لی. آپ کو آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا, آپ نے جا کے پڑھ لی. اب تو کیونکہ ہم یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ پیدا ہو نا حالت, اب اس کو پیدا کرنا, یہ طاری کرنا اپنے آپ پہ, یعنی آپ مجلس میں کہ وہ ایک ماحول ہے وہ آپ کو ہیلپ کر دے گا. آپ مشہد میں گئے, اپنا امام رضا علیہ السلام کے شب جمعہ میں جو دعائے کمیل ہوتی ہے اس میں لوگ گریہ کر رہے ہیں, وہ ماحول ہے, وہ روحانیت ہے, انسان روتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ہمارے پاس یہ چیز نہیں اور ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ یہ فولڈر ہے علم حضوری کا,
اس فولڈر میں جیسے محبت تھی، نفرت تھی، بھوک تھی، یہ سب ہم نے ڈال دیا تھا. آپ کو خود اپنے بارے میں جو آپ کے پاس معرفت ہے کہ آپ ہیں، وہ علم حضوری کا حصہ ہے. خدا کی آگاہی علم حضوری کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم واقعی گریہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ ان احادیث کو دیکھیں تو اس میں عبادت کا ذکر ہے، فروتنی کا ذکر ہے، ہیوملٹی، رائٹ؟ ٹھیک ہے. خدا کی جہنم کا خوف، اب وہ خوف بھی علم حضوری کا ہے، خوف بھی علم حضوری کا ہے، تو وہ سچ ہے. یہاں پہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ نافرمانی نہ کرنا، گناہ اگر کرتا ہے بندہ تو مشکل ہے. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے وہ ہاں گناہوں کے اعتبار سے ندامت ہو سکتی ہے. غذا کا ایک بہت سطحی لیول کے اوپر یہ اس کا علاج ہے کہ آپ کالی دال جو ہے وہ کھا لیں، شروع کر دیں. جب کالی دال کھائیں گے تو گریہ آئے گا، پیاز زیادہ کھائیں. یعنی یہ بہت ایک تو ایزمپشن نہیں ہے کہ دال یا عدس کی جو آپ نے بات کی، اس کا یعنی اب اس اگر کیمیکل بیس پہ جایا جائے تو گریہ کو ٹریگر کرنے کے لیے کیمیکل انڈیوس کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کی آنکھوں میں وہ کیا ڈالتے ہیں، وہ گلیسرین، ہاں اچھا گلیسرین وہ ڈال دیں تو گریہ جو ہے وہ جیسا مثلا جو مووی ایکٹرز ہوتے ہیں وہ کئی تو آن کیور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اندر ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل ہے جو ٹریگر کرتا ہے اس میں دال ایک ہو. اب یہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن جو اس کا میں نے آپ کو بہترین چیز جو بتائی تھی وہ یہ کہ عقل کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں جب گریہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. عقل کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں اور جو خیال ہے اس کو کیا کریں، سائڈ سے اوپر رہتے، اس کو یاد نہیں کرتے ہیں. خیال کو تھوڑا سا اگر مشغول ہے تو اس کو کام ڈاؤن کریں. بہت زیادہ چیزیں اگر آپ کے خیال میں تصور میں چل رہی ہیں اس کو کام ڈاؤن کریں. اور اگر کثیف ہے تو اس کو صاف کریں. ٹھیک ہے. خیال اگر کثیف ہے، خیال اگر کثیف ہے، مثلا ہوتا ہے کہ جب فار ایگزامپل میں نے غیبت کی، غیبت جب میں کر رہا ہوں تو جو دوسرے لوگوں کی چہرے ہیں نا جو سن رہے ہیں غیبت کو، وہ چہرے اگر میرے خیال میں اگر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب غیبت کی گئی، میرا خیال اس وقت کثیف ہو گیا کیونکہ میں نے ایک گندی چیز کو دیکھا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ، میں اس کی ایگزامپل گندی سی ہے لیکن کیا کریں، اگر آپ یونیورسٹی زمان میں آپ نے شیئر کیا ہو اپارٹمنٹ یا کیا ہے، یا ابھی بھی مثلا آپ کی فیملی ہے، سب بچے ہیں سب، یعنی اگر واش روم ایک ہو اور زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نے واش روم استعمال کیا اور وہ بندہ بعد میں آیا اور وہ اس نے فلش وغیرہ فار ایگزامپل نہیں کیا. اب وہ بندہ اندر گیا، اس نے وہ جو اس کے خیال میں جو تصویر لے لی ہے وہ کثافت کی ہے. اب اس کے خیال میں یہ تصویر رہ جائے گی، جب وہ رہ گئی تو وہ کثیف ہو گیا. اس کی بار بار وہ عجیب سی جو پکچر ہے وہ آئے گی، اس کو کراہت محسوس ہوگی. تو جو شخص گناہ کرتا ہے یا جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے خیال کثیف ہو جاتا ہے، ان کے چہرے سٹک ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے آپ کے خیال میں نا. تو ایسے اس لیے کہ آپ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، امام علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کہ اچھے جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ کی جو تصویر ہے اگر آپ اس کو دیکھتے رہے تو اگر وہ آپ کے ہو جائے خیال میں، اس کا ایک قیمت سا آ جائے تو بندے کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. اور ان کے بھی چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، تو آپ تصویر کو دیکھیں.
یا زری کی تصویر ہے، امام حسین کے حرم کی تصویر ہے، ان چیزوں کو دیکھیں، اس سے آپ کا جو خیال ہے وہ طاہر ہوگا، پاک ہوگا. اگر آپ صبح کو واک کرتے ہیں تو اب جب سبز ہو جائے گا ساری چیزیں سبز ہو جائیں گی، ہریالی آ جائے گی، تو سبزے کو جو گراس کو دیکھ کے آپ کا خیال پاک ہوتا ہے، صاف. گناہگاروں کے چہروں کو، اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں جن کی روحوں نے خدا کا انکار کیا ہوا، جن کی روحوں نے خدا کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا، جن کے جسم کے اندر سے وہ پسینہ نکلتا ہے جس میں کثافت ہوتی ہے شراب کی، جس میں کثافت ہوتی ہے خوب کی، سور کی، جس کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے وہ نجاست کے اندر ہیں، ان کی خود عین النجاست ہیں. آپ کے انوائرمنٹ جو ہے وہ آفس کی جہاں پہ لوگوں نے ٹچ کیا ہوا ہے، حدث پوری جگہ پہ حدث پھیلا ہوا ہے، وہ امپیورٹی پھیلی ہوئی ہے. اب آپ جب اس کے اندر گئے ہیں تو چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو وہ سب چیزیں کیا افیکٹ کرنی ہیں، جس سے کہ پھر آپ کا دل سخت ہو رہا ہے. گریہ نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں نا کہ دل سخت ہو گیا شخص کا، سخت دل ہے، تو اس کی وجوہات ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. لیکن آپ حرم میں گئے، امام رضا کے حرم میں، وہاں پہ روحانیت ہے، جو چہرے خادموں کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں پہ ایک سے ایک ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے عجیب. یعنی وہ بھی ان کے جو سٹوریز ہیں وہ سنیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ آ رہے ہیں، ہم ہو سکتے ہیں میرے جیسے گناہگار ہوں لیکن اب حرم میں آئے ہیں، ان کے اوپر رحمت کے دروازے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی نور آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے گریہ کیا ہو، اپنے گناہوں کی توبہ کی ہو، پاک صاف ہوا ہو، وہ ساری انوائرمنٹ آپ کے دل کو نرم کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر خیال کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے تو کچھ ایسا رکھ لیں کہ جو آپ کے خیال کو پاک کرے. کہ ہوتا ہے، ہوں گی تصویریں امام خمینی کی ہوں گی، خامنہ کی ہوں گی، زری کی ہوں گی، امام علی وغیرہ کی مل گئی، ہاں امام علی کی بھی مل گئی، لیکن وہ یعنی اس اعتبار سے وہ ظاہر ہمیں پتہ ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ خیال کے تصور میں کسی شخص نے امام علی کی تصویر بنا لی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگی، تو وہ افیکٹ نہیں ہوتا. تو اس کو جو ہے وہ گناہ کا ایک تو افیکٹ انسان کے اندر ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے اس کے اندر فار ایگزامپل میں نے ایک نامحرم کو دیکھ لیا، اس انداز میں دیکھا کہ وہ خدا اس کو گناہ محسوس کر رہا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر میرا خیال جو ہے وہ کثیف ہو گیا، تو وہ پھر کثافت جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. تو وہ جو کھانے پینے کی علاج ہے وہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال سے بہت سطحی چیز ہے، اور اس سے شاید جیسا آغاز جواد نے کہا کہ وہ گریہ جو آئے گا وہ شاید گرم نہ ہو، ٹھنڈا ہو اگر انسان رو بھی لے. لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں گریہ ہے وہ یہ. باقی کم کھانا کم سونے سے بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے. ہاں، کم کھانے سے کم سونے سے بھی فرق پڑتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کم کھائیں کم سوئیں، کم باتیں کریں. باتیں بہت کم کرتے ہیں، زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے، ایسا بھی ہے، زیادہ باتیں کرنے سے بھی ہوتا ہے، زیادہ باتیں جی فضول باتیں کرنے سے، اچھی باتوں سے بھی ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کبھی اسپیچ دیں، میں دیتا ہوتا ہوں نا، تو جب اسپیچ دیتے ہیں تو جب اسپیچ کے بعد آپ کی آفٹر تھاٹس ہوتی ہیں، وہ آفٹر تھاٹس جو ہیں وہ بندے کے خیال کو مشغول کر دیتے ہیں. حالانکہ کوئی بری بات نہیں کہی، کوئی غلط بات نہیں کی، ایسا اگر کی ہو تو بندہ معافی مانگے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کیا ہے، امام حسین کا نام لیا، امہ کا لیا ہے، درس دیا، آپ کو بیٹھنے کے بعد میں آفٹر تھاٹس شروع ہوں گے، خیال جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے. تو پھر جو بیسٹ ٹائم ہمارے لیے رہا وہ رات کا ہے. یہ اسی سے لنک کریں جو پریویس ہمارے درس چلتے رہے شب بیداری کے لیے، وہ بیسٹ ٹائم ہوگا. یا جب آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں تو آپ کا خیال بھی فریش ہوا ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے سوچنا تھا وہ خواب کے اندر چل گیا، اور عقل بھی تھوڑی سی ضعیف ہوئی تھی کیونکہ ابھی سومن نہیں ہوئے اتنا، وہ دوسری سوچیں شروع نہیں ہوئی. اچھی حالت ہوتی ہے انسان کی ریا کر سکتے. اگر ایک طریقہ ہے کہ رات کو پٹے میں آسانی ہو اس طرح. سورہ کہف کی آخری آیت ہے
سے کافی ہے. بس وہ کئی بھائیوں کو بتایا ان سے ان کو کافی فرق پڑ رہا. کیا ہوتا ہے؟ وہ پڑھ کے سوئیں اور کہیں اللہ میاں سے کہ مجھے اتنے ٹائم پہ جاگ آ جائے تو بندہ جاگ جائے. اس کے علاوہ میں کہاں سے اور جو سمری ہوئی وہ ابھی تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اسی کے چکروں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. پتہ نہیں کہ لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے وسیلے سے خود اللہ سے دعا کریں کہ انسان کا دل نرم. یہ جو دل نرم ہونا ہے یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا نیچرلی طبیعی طور پہ نرم دل ہوتا ہے, وہ نہیں ہم چاہ رہے. نیچرلی کئیوں کا ہوتا ہے نرم دل نا, وہ آرام سے گریا ان کو آ جاتا ہے. اس میں کوئی اتنا کمال نہیں. آپ ہیں ہی روندر تو رو رہے ہیں کیا کمال ہے. میں روندر سمجھتے ہیں نا, میں کہتے ہیں روندر. یار وہ کہتے روتا رہتا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ روتا رہتا ہے. اب اس نے اگر رو لیا ہے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان کا کی طور پہ دل نرم ہو, خدا کے حضور خوشو کے اندر وہ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ بھی دعا بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی وہ چاہیں کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے یا کچھ ایسا, تو یہ جو اما یوجیبو کا جو ہے وہ اس کی تسبیح کریں, انسان کا نرم ہو جائے گا. یا بھابھی ہوتا ہے ان کو دس ہوتا ہے گریا کرتے ہیں, ان کی گناہ ایسے. اور لیکن جو آغاز صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ خدا کے خوف کا گریا ہے. وہ اگریسو غصے والا جو امام حسین کے ساتھ کیا اس میں جو غصے میں گریا ہے, یا اپنا اشارہ اسی طرف, یا نے وہ پتہ نہیں آپ نے بھابھیوں کی بات کی تھی اس پہ. وہ تو خیر ان کا سب کو رک جاتا ہے نہیں نا گریا, سب کو نہیں ہے. ڈن. ہاں کوئی اور سوال ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, بس اپنا جو پہلے شروع میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ پیج بائی پیج جانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک سمری دی جائے. سمری اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک آپ خود کتاب کو پڑھ کے نہیں آتے. تو کوشش یہ کریں کہ ہفتے کے اندر کتاب کو, ابھی وہ 170 کیا تھا 172 کے بعد کے جو صفحے ہیں چیپٹر 3 کے وہ آپ پڑھ لیں. ہفتے کے اندر جو ہے وہ پڑھتے رہیں. اور پھر جو پہلا حصہ ہوگا درس کا وہ آپ کے سوالوں کا ہوگا. سوال پوچھیں گے, جواب دیں گے, اور پھر تھوڑی سی چیز جو میں ایڈ کر سکتا ہوں اس کے اندر وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ پہ بھی جو بھائی ہیں ان کو بھی بھائی بہن